الهاديين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد ماہ رمضان المبارک کا یہ جمعۃ المبارک اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ایک عظیم حوالہ اور نسبت اسے حاصل ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی بن ابو طالب کرم اللہ وجہہ الکریم 19 رمضان المبارک بوقت نماز فجر مصلی امامت پر حالت نماز میں ایک بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم زہر آلود خنجر سے آپ پر وار کرتا ہے اور 19 کا دن، پھر 20 کا دن اور 21 رمضان المبارک کو رات کے وقت مولا کائنات کی شہادت ہوتی ہے اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ اس حال میں اللہ سے ملے اور ہمیں بتایا کہ کامیابی کہتے کسے۔ میں نے آخر سے موضوع کو چھیڑا ہے تاکہ مقصد زندگی ہمیں کچھ سمجھ آئے۔ مولا کائنات مصلی امامت پہ ہیں اور زہر آلود خنجر سے آپ پر وار ہوتا ہے۔ مصلی امامت پہ اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کو کھڑا کیا۔ عبادت کا یہ مفہوم ہمارے وجود سے غائب ہو چکا ہے۔ آرام پرستی کے اندر بھی یاد خدا سے غافل اور مشکل دکھ کی گھڑی میں بھی ہم عبادت سے جی چراتے ہیں۔ مولا علی کی شہادت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ جس بیٹے کا باپ مولا علی ہو اور باپ زخمی پچھلی صفوں میں بیٹھا ہو اور بیٹے کو حکم دے کہ بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو اور نماز پڑھا، تو سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اپنی ذات کے لیے نہ وہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں۔ ان کا جینا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، ان کا مرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نماز پڑھا کے جب سلام آپ نے پھیرا تو پچھلی صفوں میں بیٹھے مولا علی نے فوراً زبان سے ارشاد فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں علی کامیاب ہو گیا۔ یہ حقیقی کامیابی ہے۔ ہم جس چیز کو کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں وہ ادھورے خواب ہیں ہمارے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ وقت آخر اس انداز کے ساتھ آئے کہ نہ کوئی نماز قضا ہو، نہ جماعت کی ادائیگی سے بندہ محروم رہے۔ اور مولا علی نے یہی پیغام دیا تھا، فرمایا کامیاب وہ نہیں ہے جو دنیا سے جائے تو اس کے پیچھے بینک بیلنس زیادہ ہو۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے
فین فالوئنگ اتنی زیادہ ہو کہ لوگ کہیں کہ بڑے مرید تھے، بڑے لوگ تھے آئے ہوئے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کو موت آئے تو رب راضی ہونا چاہیے، اور یہی پیغام مولا کائنات نے دیا۔ پھر دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت فرمائی وہ بڑی قابل غور ہے۔ ہم دنیا سے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں سے اتنا لینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کو وقت آخر بتاتے ہیں، وصیتیں کرتے ہیں۔ لیکن مولا کائنات کی وصیت کیا تھی؟ فرمایا بیٹا حسن، اے میرے بیٹے حسین، اے میری بیٹی زینب ام کلثوم، اے میرے جگر کے ٹکڑوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن یہ پیغام ذہن میں رکھنا کہ دین پر اگر مشکل وقت آ جائے اور اسلام کے اوپر کوئی کٹھن مرحلہ آ جائے، جان دے دینا پر نانا کے نظام کے اندر کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اس کی سر بلندی کے لیے سر توڑ کوشش کرنا، جان دینی گوارا کر لینا، لیکن نانا محمد عربی کے دین کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کرنا۔ اگر اس حال میں دنیا سے آؤ گے، میں باپ علی بھی تم سے راضی ہوں، نانا بھی تم سے راضی ہیں، اور اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ مقصد زندگی بتایا۔ اور یاد رکھیے گا، مولا کائنات کی ساری زندگی آپ اگر میدان جہاد کے اندر قدم رکھتے ہیں تو علی کی تلوار کا اٹھنا بھی ذاتی غرض کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ میدان جنگ میں مد مقابل جب آتے ہیں لوگ تو پہلے وہ آپ پر حاوی ہوا، پھر آپ نے اسے گرایا، وہ نیچے پڑے اور ضرب حیدر اسے لگنے والی ہے۔ میں اس کے اوپر بھی کلام کروں گا کہ علی کی ضرب کتنی بڑی ہوتی ہے۔ ضرب حیدر جب اسے لگنے والی تھی تو نیچے عاجز بے بس پڑا، اس نے تھوکا مولا علی پر، آپ نیچے اترے اور پیچھے ہٹ گئے۔ وہ کہہ رہا ہے تو نے مارا نہیں مجھے، اگر آپ میرے اس طرح قبضے میں آ جاتے تو میں کبھی نہ چھوڑتا۔ آپ نے فرمایا پہلے میں لڑ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اب تو نے تھوکا ہے تو میری اپنی رنجش بھی تھوڑی اس میں شامل ہو سکتی تھی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا کہ کہیں تیری گردن میری ذاتی ناراضگی اور رنجش کی وجہ سے نہ اترے۔ میں اپنی ذات کے لیے کسی کی گردن نہیں اتارتا، میری تلوار اسی کے سر پہ وار کرتی ہے جس تلوار کے ہر وار کے پیچھے مقصد یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک ایک لمحہ تیر لگتا ہے غزوہ احد کے اندر تو ذوق عبادت علی کا سمجھ میں آتا ہے، صحابہ کھینچتے ہیں، آپ نے فرمایا ٹھہرو، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، نہ کھینچو، نہیں نکلے گا۔ علی کب نکالیں؟ فرمایا جب سجدے میں چلا جاؤں، جب سجدے میں چلا جاؤں تو تب تم یہ تیر نکال لینا۔ اور پھر 3 سے 4 صحابہ نے کھینچ کے جب نکالا، مولا علی حالت سجدہ میں ہے، اف تک نہیں کی، پتہ چلا علی کی نماز وہ نماز ہے جس میں جس رب کی بارگاہ میں سر جھکا ہوتا ہے دل بھی وہیں پر حاضر ہوتا ہے۔ ہماری عبادتوں کے اندر یہ نقص رہ جاتا ہے، ہمارے وجود کی حرکات و سکنات مسجد میں ہوتی ہیں لیکن ہمارے دل کی دھڑکنوں میں کوئی اور ہوتا ہے۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یعنی ہم عبادت بھی کرتے ہیں لیکن مقصدیت نہیں رہتی۔ اسی لیے مولا کائنات سے پوچھا گیا علی جس رب کو سجدے کرتے ہو کبھی دیکھا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا میں تب تک سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا جب تک اس کا جلوہ میری نظروں کے سامنے نہ آ جائے۔ جس کی زندگی کے سجدے اتنے پاکیزہ ہوں کہ وہ معبود حقیقی خود جلوہ گر ہو، اس کا حسن تمام تر پردوں سے ہٹ کے علی کی نظروں کا مرکز بن جائے، پھر وہاں جسم کے اوپر ایک تیر کیا، تلواریں کیا، اگر تن سے سر جدا بھی کر دیا جائے تو وہ تکلیف نہیں ہوتی جب سامنے جلوہ خدا پیش نظر ہو۔ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہوتا ہے گواہ۔ شہید کا مطلب کیا ہے؟ گواہ۔ کیسی گواہی؟
بدن پہ اتنے زخم لگتے ہیں اف نہیں کرتا شہید، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کے بدن پہ تلوار، تیر یا گولی بعد میں لگتی ہے، مالک کا جلوہ اس کی نظروں کے سامنے پہلے آ جاتا ہے، اور جب نظریں اس کے جلوے پر آپ کسی چیز میں مگن ہو تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونٹی بھی کاٹ جائے تو محسوس نہیں ہوتا، چوٹ بڑی بھی لگ جائے تو محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ تو جس کی توجہ مالک کے جلووں پہ ہو اس کو کوئی تکلیف لگتی ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے اندر بھی امام عالی مقام نے جو پیغام دیا تھا سب کچھ راہ خدا میں دیا، کوئی بے صبری نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی واویلا نہیں، بس ایک ہی لفظ تھا، ردن بے قضائے کا، میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں میرے مولا۔ یہ کیسی راضی ہونے کا مقام ہے کہ اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، تو بتا دے کیا تو بھی حسین سے راضی ہے؟ صبرن علی بلائے کا، تو نے آزمایا ہے، میں نے صبر کیا، یا اللہ میرے صبر میں کوئی کمی رہ گئی تو بتا دے۔ تو فرمایا نہیں حسین پریشان کیوں ہو رہا ہے، تیری رضا بھی اللہ کو پسند، تیرا صبر بھی اللہ کو پسند ہے۔ تسلیماً لامرک، اے اللہ تیرے حکم کے آگے سر جھکا رہا ہوں، اگر دل کے اندر بھی کوئی خیال ہے تو مالک بتا، تو پیغام محبت ملتا ہے، حسین تو ہم سے بعد میں راضی ہوا، تیرا اللہ تجھ سے پہلے راضی ہو چکا ہے۔ تو بندہ مومن کی زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہونی چاہیے، اور یہی پیغام اہل بیت اطہار کی جملہ شہادتیں ہمیں دیتی ہیں کہ مقصد زندگی کیا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مواقعات مدینہ قائم ہو رہی تھی اور ہجرت کی شب مولا علی کو اپنے بستر پہ حضور چھوڑ کے آ رہے تھے اور فرما رہے تھے، جس کو امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر نے نقل کیا، فرمایا کہ علی تو میرے بستر پہ سو جانا، صبح امانتیں واپس کر کے تو بھی مدینہ چلے آنا۔ یہ سیرت طیبہ کا وہ عظیم پیغام ہے۔ آج تو لوگ اپنوں کا حق مارنا بھی فخر محسوس کرتے ہیں، اسے اپنی دانائی کا نام دیتے ہیں، اسے اپنی ذہنی پختگی کا نام دے دیتے ہیں کہ میں کتنا دانا ہوں، میں کتنا ذہین ہوں، کہ دیکھو فلاں کو میں نے سمجھ نہیں آنے دی اور میں نے کس انداز میں اسے اب سب کچھ لے لیا ہے۔ یہ دانائی نہیں ہے۔ جان کے دشمنوں کی امانتیں تھیں میرے نبی کے گھر میں اس وقت، چھوٹے لوگ نہیں تھے، وہ حضور سے دشمنی ان کی تھی، لیکن وہ پھر بھی سمجھتے تھے کہ دشمنی اپنی جگہ پر کردار میں پورے مکہ میں محمد عربی جیسا امانت دار پھر بھی نظر انہیں اور کوئی نہیں آتا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا وہ عظیم اور حسین عنوان ہے کہ دشمن بھی کہتے تھے کہ اے محمد تیرے نظام کے ہم خلاف ضرور ہیں، لیکن زبانیں پھر بھی یہ کہتی ہیں کہ تجھ سا سچا بھی مکہ میں کوئی نہیں، تجھ سا امانت دار بھی مکہ میں کوئی نہیں نظر آتا۔ اور یہ امانت کیا ہے؟ صرف کوئی چیز آپ کے پاس رکھ کے چلا جائے اس میں خیانت نہ کریں، صرف یہ امین ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ میرے نبی نے امانت کا ایک وسیع مفہوم ہمیں بتایا۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ المشورۃ امانہ، فی زمانہ جو سب سے بڑے مسائل چل رہے ہیں، کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار آپ کے پاس آ کے مشورہ لیتا ہے کہ بھائی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اس کے اٹھتے ہی آپ دوسروں کو پہلے فون کر دیں کہ اچھا تواڈے بارے اے سوچ رہے اجے، کل مینوں نہ کہا جے۔ میرے کریم فرماتے ہیں المشورۃ امانہ، کوئی اگر آپ سے اچھا مشورہ لینے کے لیے آ رہا ہے، پہلی امانت یہ ہے کہ اسے مشورہ صحیح دینا، پہلی امانت، اور دوسری امانت یہ ہے کہ اس مشورے کو بطور راز اپنے پاس رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم معاشرے کے اندر آج ہم اپنے گھریلو ماحول کے اندر اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے اکثر مسائل، خاندانی مسائل کہہ لیجئے، ہمارے معاشرے کے مسائل کہہ لیجئے، یہ زیادہ تر ہمارے انہی باتوں سے بگڑ رہے ہیں کہ ایک نے بات دوسرے سے کی، دوسرے نے تیسرے کو بتائی، تیسرے نے چوتھے کو،
پھر چلتے چلتے یوں پوری سوسائٹی ایک بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں مشورہ بھی ایک امانت ہے، اور اس کا غلط استعمال کرنے والا بھی خیانت کا مرتکب ہے، اور خیانت کرنا یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانی ہیں۔ ایک ہے عقیدے کا منافق، ایک ہے عملی منافق۔ عقیدے کا منافق یہ ہے کہ ظاہر اللہ رسول کو مان رہا ہے، اندر سے انکار کر رہا ہے۔ عملی منافق یہ ہے کہ ہر اس بات کو وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانی ہیں۔ اذا وعدہ اخلفا، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے گا۔ اذا حدث کذبا، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اذا اؤتمن خانا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ فرمایا جس کے اندر یہ 3 میں سے کوئی ایک ہو وہ بھی سمجھے کہ وہ منافقوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ میرے نبی کی زندگی یہ پیغام دے رہی ہے کہ جان کے دشمن ایک جانب، ہاتھوں میں تلواریں لیے، کندھے سے کندھا ملا کے در دولت کا محاصرہ کیے کھڑے ہیں، لیکن مولا علی پھر بھی اپنا سب سے محبوب وجود، جس کا ایک ایک لمحہ دیکھیے نا، بڑے خوش نصیب ہیں وہ جو آئے کسی اور گھر میں، پیدا کسی اور گھر میں ہوا، پلا کسی اور گھر میں، میرے حضور کی بارگاہ میں پہنچا، کلمہ پڑھا، ایمان کی دولت ملی، اللہ نے ان کے ظاہر اور باطن کو پاک کر دیا۔ یارو جو پیدا کسی اور گھر میں ہو، پلے کسی اور گھر میں، مصطفیٰ کی دہلیز کرم پہ پہنچے تو اللہ پاک کر دیتا ہے۔ علی تیرے رتبے کے کیا کہنے، تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ محمد کے گھر میں گزر رہا ہے، جس کی پرورش میرے حضور کر رہے ہوں، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے نبی کی تربیت میں گزرا ہو، جو پاک محمد کا پہلا نمازی بن کے کھڑا ہو جب امت نماز کی فرضیت سے واقف نہیں تھی۔ علی وہ نمازی ہے جو محمد کا پہلا مقتدی بن کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ سوچئے گا، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، سیدہ خدیجہ کھڑی ہے، مولا علی بچپن میں، آپ بھی پیچھے آگے، میرے نبی نے سلام پھیرا، فرمایا علی تو یا رسول اللہ دل چاہتا تھا کہ علی محمد کا پہلا مقتدی بن جائے۔ میں اس علی المرتضیٰ شیر خدا کی بات کر رہا ہوں جن کو میرے نبی نے اپنا بھائی کہا ہے۔ حضور سے یہ جو خون کے رشتے کی عزت ہے نا، بعض اوقات لوگ شدت جذبات میں حد سے گزر جاتے ہیں اور بعض اوقات مخالفت میں حد سے گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مولا علی کو یہ جو من جملہ فضیلت حاصل ہے نا، میرے نبی نے فرمایا یا علی لحموں کا لحمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، دموں کا دمی تیرا خون میرا خون، جسموں کا جسمی تیرا جسم میرا جسم۔ یارو پاک محمد کے وجود سے کوئی چیز لگ جائے اس پہ آتش جہنم حرام ہے، اور جو ہو ہی وجود محمد کا حصہ اس علی کے کیا کہنے، اس شیر خدا کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ مولا کائنات کو بستر پہ سلایا، فرمایا دشمن کل کو یہ نہ کہیں کہ پاک نبی کے پاس امانتیں رکھی تھی لیکن امانتیں دشمنوں کی، حضور اس کے اندر نوز باللہ کوئی خیانت کر گئے۔ فرمایا علی تو بستر پہ سو جا۔ مولا علی کہتے ہیں اس بستر پہ سونا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لیکن کہتے ہیں امام رازی نے لکھا کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا تو علی کے سر والی جانب کھڑا ہو جا، اور اے میکائیل تو علی کے پاؤں والی جانب کھڑا ہو جا۔ یہ دونوں فرشتے ساری رات علی کی نیند دیکھتے رہے تھے اور کیا رہے تھے، بخ بخ من مثل کا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے کون ہے تیرے جیسا۔ ان اللہ یباہی بکل ملائکہ، تو سویا مصطفیٰ کے بستر پہ ہے، اللہ فرشتوں کو جمع کر کے تیرے اوپر فخر کر رہا ہے کہ بتاؤ نا، جو جان محمد عربی پہ قربان کرنے سے باز نہیں آتا اس علی کا بھی کوئی مقابل ہو سکتا ہے۔ آپ پھر جب واپس پہنچتے ہیں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے، یہ سب سے بڑی پیار کی بات ہے، آخیتا بینی و بینا صحابہ، صحابہ سے حضور نے مواقعات قائم کر دی، ایک انصاری کو مہاجر کا بھائی بنایا۔ یہ
وہ رشتہ تھا جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر وجود میں آ رہا تھا، اور یہ سارے رشتوں پر بھاری تھا۔ جو مدینہ طیبہ میں مہاجرین اور انصار کی مواخات، بھائی چارہ جو قائم کیا گیا، یہ ایک منفرد اسلامی حکومت کا حضور کی زندگی کے ایک حسین عمل تھا کہ ان کے خون کے رشتے بہت کم تھے۔ ایک ہی رشتہ تھا کہ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا اس کا ہم نے بھی پڑھا۔ تو یہ کلمہ طیبہ کے رشتے کے بنیاد پر جو سلطنت وجود میں آئی، اس میں پھر 313 جب 1000 سے ٹکراتے تھے تو مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے اترا کرتے تھے۔ ان کی وجہ محبت مادیت نہیں تھی، ان کی وجہ محبت نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ ان کی وجہ محبت وہ جو مومن کو ایک جسد واحد کی طرح قرار دیا گیا۔ مولا علی بھی چلتے چلتے آگے، یا رسول اللہ آخیتا بین صحابکا ولم تو آخی بینی و بین احد، حضور آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان مواخات قائم کر دیے، کوئی صحابی نہیں بچا، میری مواخات کس کے ساتھ ہوگی؟ میرے نبی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی غم کیوں کرتا ہے؟ کوئی کسی کا بھائی، کوئی کسی کا بھائی، تو ناز کر، تو مجھ محمد کا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے۔ لیکن اس رشتے کو جب مولا علی نے بیان کیا نا، حدیث پاک صرف نہیں، صرف اس کے راویوں کی چین وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا مولا کائنات کے صاحبزادے ہیں حضرت امام حسین، ان کے صاحبزادے ہیں امام زین العابدین، ان کے صاحبزادے ہیں امام محمد الباقر، ان کے صاحبزادے امام جعفر الصادق، ان کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم۔ یہ روایت امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں حدثنی ابی، جعفر الصادق کہتے ہیں مجھے یہ حدیث میرے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق نے بیان۔ اب نیچے سے اوپر کو چلتے، انہوں نے کہا کہ حدثنی ابی محمد الباقر، کہ مجھے یہ روایت میرے والد گرامی امام محمد باقر نے بتائی۔ انہوں نے آگے اپنے سے اوپر والا سلسلہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ حدثنی ابی علی الاوسط یعنی الامام زین العابدین، کہ مجھے میرے والد گرامی امام زین العابدین نے بتائی۔ انہوں نے کہا حدثنی ابی الحسین ابن علی، کہ مجھے یہ حدیث میرے والد گرامی امام حسین نے بتائی۔ امام حسین نے جب اس کو اوپر جوڑا تو فرمایا حدثنی ابی علی ابن ابی طالب، کہ مجھے یہ حدیث میرے والد گرامی حضرت علی بن ابو طالب نے بیان کی۔ اور مولا علی نے جب بیان کی نا تو انہوں نے ڈائریکٹ میرے نبی کا نام نہیں لیا کہ حضور نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا حدثنی حبیبی وقرۃ عینی محمد رسول اللہ، کہ مجھے میرے محبوب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک محمد عربی نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ جسے نبی اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، وہ نبی سے اپنا رشتہ بیان کر رہے ہیں۔ حدثنی حبیبی، میرے حبیب مصطفیٰ، وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے مصطفیٰ۔ یہ حضور کی ذات کے ساتھ مولا کائنات کی محبت کا وہ انداز ہے۔ آپ بہادری اور شجاعت میں جو آپ کا ایک منفرد انداز ہے، میں نے آپ کی عبادت کا ذوق عرض کیا کہ حالت سجدہ میں ہے، تیر نکالا جا رہا ہے، علی اف نہیں کرتا، اور حالت سجدہ میں ہے، عبادت کے اندر تکلیف ذرہ بھر محسوس نہیں ہو رہی۔ جس کی دنیا سے جاتے ہوئے شہادت بھی مسلح امامت پہ ہو، دنیا میں آئے تو بھی اللہ کا گھر، دنیا سے جائے تو بھی اللہ کا گھر۔ یہ پیغام ہے کہ بندہ مومن کے لیے مسجد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ یعنی ہم جہاں سے جی چراتے ہیں وہ وہیں مر کے یہ کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ وہیں شہادت پا کے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو غزوہ خندق کے موقع پر جب طلب فرمایا، عمر بن عبد ود، بہادری، شجاعت، قوت بازو میں اتنی پاور کہ 7 من کا وہ لوہے کا گرز اکیلا اٹھا کے چلتا تھا ایک ہی ہاتھ میں۔ عمر بن عبد ود جو غزوہ خندق میں مولا علی کے مد مقابل آیا تھا۔ میں خیبر کی بات نہیں کر رہا، خیبر کا قصہ مرحب کے مقابلے میں، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ یہ کفر کا اتنا بڑا سرغنہ ہے کہ جس خندق کو، اور یہ دفاعی اعتبار سے
پوری عرب دنیا کے اندر پہلی بار ایسا ہوا کہ دفاعی حکمت عملی میں میرے حضور کی یہ ایک خوبصورت جنگی حکمت عملی تھی کہ عرب میں جنگ کے اندر پہلی بار خندق کا استعمال کیا گیا دشمن کو زج کرنے کے لیے۔ یہ دفاعی حکمت عملی کے اندر میرے نبی کا مکہ کی دنیا میں پہلا تعارف تھا کہ دشمن سے لڑنے کے لیے اگر آپ کے پاس افرادی قوت کم ہے، 10,000 کا لشکر ہے، خندق کھود کے بھی ان کے حوصلے پسپا کیے جا سکتے ہیں۔ یہ پہلا تعارف عرب کی سرزمین پہ سیرت مصطفیٰ نے دنیا کو دیا ہے۔ اس نے پھر بھی پیچھے سے جا کے تیزی سے گھوڑا دوڑایا اور خندق عبور کر کے آ گیا۔ تنزن کہنے لگا، ہے کوئی جو میرے ہاتھوں مرے اور جلدی جنت میں چلا جائے؟ نگاہ مصطفیٰ اٹھی، آپ نے فرمایا علی کہاں ہے؟ یہ بات بھی اتنی بڑی نہیں ہے یا رسول اللہ حاضر۔ 22 سال کی عمر میں اسی عمر بن عبد ود سے غزوہ بدر میں مولا علی کا مقابلہ ہوا تھا۔ اس وقت مولا علی کی عمر صرف 22 سال تھی۔ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا نوجوانوں کے لیے پیغام محبت کہ 13 سال کی عمر کے 14 سال کی عمر کے 17 بچے تھے۔ یہ آج کل کی سوچ اور فکر کہ نہیں جی ہم تو بس ٹھیک ہے، سارے ہی ٹھیک ہیں، بس ہم کیا کر سکتے ہیں جی۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ہم مجاہد اور غازی بنتے ہیں۔ عملی زندگی کے اندر اسلام جو ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ تیرا پورا وجود محمدی ہونا چاہیے، پورا وجود۔ حق اور باطل کا اگر ساتھ دینے کا اور فرق کرنے کا شوق ہے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، تو بندے یہ فرق تیری پوری زندگی کے ہر مرحلے میں نظر آنا چاہیے۔ مولا کائنات 22 سال کی عمر، غزوہ بدر میں بھی اسی سے مقابلہ ہوا تھا اور یہ بھاگ گیا تھا۔ غزوہ بدر وہ پہلا معرکہ کفر اور اسلام کا تھا کہ رضوان جنت جو جنت کے دروازے پہ جس کی ڈیوٹی ہے وہ جنت کا دروازہ چھوڑ کے بدر کے میدان میں آیا تھا۔ پتہ ہے کیا دیکھنے کے لیے؟ یہ واحد جنگ ہے جس جنگ کا آغاز علی کی تلوار سے ہوا ہے، غزوہ بدر۔ مولا علی کی تلوار سے اس جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ یہ واحد غزوہ تھا کہ کفر اور اسلام کے پہلے معرکے میں پہلی تلوار جس کی چلی اس کو بھی علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے۔ یہ وہ خدا کا شیر ہے۔ رضوان جنت بدر کے میدان میں کیا دیکھنے آیا ہے؟ کہ علی کی شجاعت دیکھنے کے لیے آج میں بھی آیا۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا نعرہ بدر کے میدان میں رضوان جنت نے لگایا تھا علی کی بہادری دیکھ کر کہ علی جیسا مرد کوئی نہیں اور ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ یہ پہلا نعرہ بدر کے میدان میں جس ذات کی بہادری دیکھ کے رضوان جنت نے لگایا تھا اس ذات کو علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں۔ بھاگ گیا تھا عمر بن عبد ود مولا علی کے آگے، 22 سال عمر۔ اب تو خندق اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ فرمایا میرے نبی نے علی ادھر آؤ، یا رسول اللہ میں حاضر۔ یوں تلوار کو 3 بار لہرایا، پھر زمین میں یوں گاڑ کے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، حضور علی حاضر ہے، حکم دیجئے۔ فرمایا یہ کفر کا سرغنہ سن رہے ہو اس کی بات؟ حضور حکم دے، میں تو 22 سال کی عمر میں اسے میں نے بگایا تھا، آج محمد کی دعا شامل ہو جائے اور اللہ کی مدد آ جائے تو علی کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے نبی نے مولا علی کو کیا اپنے قریب اور اپنے سر کی دستار مبارک اتار کے آج نبی علی کے سر پہ باندھ رہا تھا۔ یہ مصطفیٰ کی دستار ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ گولڑا شریف میں پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، ان کے بزرگ، یہ حسبی نسبی سادات ہیں، ان کے بزرگوں میں ایک شخص جا رہا تھا گولڑا کے علاقے میں، اور آگے 1947 کے بعد والے سادات بھی کثیر تعداد میں اب مل جاتے ہیں، اور ان کی اکثریت اور اصل لوگ تو ملتے خال خال ہیں۔
اس نے نا اس کی پیری مریدی پہلے کہیں چل رہی تھی، اس نے کہا کہ سیدو قاجیاں نئے نئے آئے تھے نا گولڑا شریف، سیدو قاجیاں الحمدللہ سیدو، اس نے کہا شجرہ نسب ہے، وہ جو جھوٹا تھا وہ سچوں سے پوچھ رہا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ حسبی نسبی سید ہونے کے لیے شجرہ جیب میں رکھنا ضروری نہیں ہے، ہاں تو چیک کرنا چاہے تو ہم حاضر ہیں۔ انہوں نے نا وہ جو پرانی ٹوپیاں ہوتی تھی جن کے اوپر علماء دستار باندھا کرتے تھے، یہ کھجور کی چھال کی نا باریک باریک سی، وہ اس کو اتار کے باریک سے اس کے ریشے بنا کے اس کی وہ بنی ہوئی ٹوپیاں سر پہ رکھتے تھے۔ وہ ٹوپی انہوں نے اتار کے زمین پہ رکھ دی پیر میر علی شاہ کے دادا جان نے۔ آپ نے اسے کہا یہ ٹوپی اٹھا، وہ آگے آیا، اس نے ہاتھ لگایا، نہیں ہل رہی، دونوں ہاتھ لگائے نہیں اٹھائی جائے، طاقت ٹل لگایا نہیں اٹھائی گئی۔ پھر میرے علی شاہ کے وہ بزرگ بول کے کہنے لگے کہ یہ آل فاطمہ کی ٹوپی ہے، یہ 14 طبقوں سے بھاری ہے، تیری کیا اوقات ہے تو اسے اٹھا سکے؟ یارو ایک ٹوپی وہ جو کئی صدیوں بعد آل رسول کے بدن سے لگ جائے، اس کا تو یہ حال ہے۔ مجھے سوچ کر بتاؤ اس علی کا کیا رتبہ ہوگا جس کے سر پہ مصطفیٰ کی دستار سجی ہوگی۔ میں محبت سے یہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا، علی کو ہلکا نہ سمجھو، مصطفیٰ کی پگ کے وارث کو علی کہتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے، مصطفیٰ کی پگ کے وارث کا نام مولا علی ہے، اور یہ وہ ہستی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی جی جی آقا، فرمایا اس سے مقابلہ کرو گے؟ حضور حکم دیجئے۔ میرے نبی نے مولا علی کو روانہ کیا، آپ نے اسے کہا عمر بن عبد ود سے پہلے وار کر لے، تاکہ کل کو تیری بہنیں جب مرثیہ کرتے ہوئے تیرے اوپر روئیں تو وہ یہ عذر پیش نہ کریں کہ کاش ہمارا بھائی پہلے وار کرتا تو وہ جیت جاتا۔ علی نے عذر کے سارے دروازے بند کیے، پھر آپ نے فرمایا اس نے وار کیا، آپ نے بائیں ہاتھ سے اسے روکا، اور اس دوران اتنی گرد و غبار اڑ رہی تھی۔ اچھا یہ اور تھوڑی وضاحت، یہ ایک پہاڑ تھا جبل صلا، یہ غزوہ خندق میں مولا علی کا اس سے مقابلہ عمر بن عبد ود سے اس پہاڑ کی چوٹی پر ہو رہا تھا۔ جبل صلا مدینہ طیبہ میں پہاڑ ہے، آج بھی موجود ہے، اور 1971 تک علی کی تلوار کی ضرب کا وہ نشان، وہ جو ضرب اب عمر ابن عبد ود کو لگائی تھی نا، وہ ضرب اتنی بڑی تھی کہ اس کے سر کے اوپر وہ جو حفاظتی خول تھا وہ کٹتا ہے، تلوار کی ایک ہی ضرب چل رہی ہے، علی کی سر کٹتا ہے، بدن سے پار ہوتی ہے، جس سواری پہ بیٹھا تو سواری کے بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور وہی تلوار جس پہاڑ پہ کھڑے تھے اس پہاڑ کے پتھر پہ لگتی ہے تو اس پہاڑ کے پتھر بھی درمیان سے کٹ گئے تھے، اور سن 1971 تک علی کی ضرب کا نشان جبل صلا پر موجود تھا، جو بتا رہا تھا کہ علی کی ضرب کا مقام یہ ہے، یہ دشمن کے سینے سے بھی پار ہوئی، سواری کو بھی کاٹ دیا، اور پہاڑ کے اوپر لگتی تو پتھروں کو بھی کاٹتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ اس لمحے میرے نبی نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من اعمال امتی، نبی پاک نے فرمایا خندق کے دن علی تیری تلوار کی ایک ضرب میری امت کے سارے لوگوں کے اعمال پر بھاری ہے، ایک ضرب مولا علی کی امت کے تمام لوگوں کے اعمال پر بھاری ہے۔ میں اس شیر خدا کی بات کر رہا ہوں۔ ایک اور پس منظر میں حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا، معروف حدیث آپ نے سنی ہے، مناقب مولا کائنات میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، لیکن اس کا ایک پس منظر میں عرض کرنا چاہوں گا۔ بہت بڑے ایک محقق ہیں عصر حاضر کے، جن کی تحقیق ملک بیرون ملک انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، ڈاکٹر حمید اللہ، خطبات بہاولپور کے نام سے ان کے دروس قرآن ہیں جو بہاولپور یونیورسٹی کے اندر انہوں نے دیے تھے، اور آج علم کی دنیا میں وہ معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی کئی کتابیں ہیں، لیکن ان کی ایک کتاب کے اندر
یہ من کن تو مولا ہو فہاز علی مولا کی جو تعبیر، جو اس کا پس منظر میں نے پڑھا، وہ آپ کے ذوق نظر کرنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع کے لیے نکلے تو اس سے پہلے مولا علی اور چند صحابہ کو یمن کے علاقے کی جانب بھیجا، سرکاری ٹیکس کہہ لیجئے وہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ یہ بڑی قابل غور بات، اس کے اندر صاحب شعور میرا مجمع ہے، وہ ساری چیزوں کو آپ باریکی سے سمجھتے جائیے گا۔ پلٹ کے وہ واپس مدینہ آئے، سرکاری خزانہ کلیکشن ان کے پاس ہے، اور اس وقت اسلامی سلطنت کے ذرائع آمدن، زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر، مال غنیمت، یہ اسلامی سلطنت کے ذرائع آمدن تھے۔ جس طرح آج کل گیس ہے، پیٹرول ہے، واپڈا ہے، یا طرح طرح ریلوے ہے، جتنے بھی محکمے، خیر اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ آپ تو کہتے ساری شیئیں بیچ دو، سب کچھ بیچ دو، بس باقی خیر ہے۔ بہرحال یہ ذرائع تھے، اور حضرت علی جب واپس آنے لگے نا، وہ ان کے پاس بیت المال کا خزانہ تھا، سرکاری امانتیں تھیں۔ پتہ چلا کہ آقا کریم مدینہ پاک سے نکل کے مکہ شریف جا رہے ہیں، وہ بھی وہاں سے مدینہ آنے کی بجائے حج کے لیے مکہ شریف کی جانب روانہ ہو گئے۔ مولا کائنات سے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ جو سرکاری خزانہ ہم نے اکٹھا کیا ہے، گورنمنٹ کا ٹیکس جو ریونیو ہم نے جمع کیا ہے، اسی سے احرام خرید کے حج کر لیتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا یہ قضیہ سمجھنا ہے کہ سرکاری کلیکشن جو ریونیو جمع ہوا ہے اسی سے ہم کیا کریں، احرام خرید لیتے ہیں، حج کر لیں گے۔ مولا علی نے فرمایا بیت المال امانت ہے امت محمدیہ کی، یہ وزارت خزانہ پہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ حضور کی امت کی امانت ہے، اور یہ سلطنت کے مستحق اور لوگوں پر خرچ ہوگی، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ احرام خریدنا ہے تو اپنی ذاتی گرہ سے خریدو۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم چونکہ اس پہ مقرر ہیں تو ہم تو خرید سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو میں تو اپنی گرہ سے خریدتا ہوں، تم یہ لے لو، فیصلہ حضور کی عدالت میں کر لیں۔ حج کے بعد غدیر خم کے مقام پر یہ سوال مولا علی نے میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ، کیا سرکاری جو ریونیو جنریٹ ہوا ہے ہم نے جمع کیا ہے، اس سے احرام خرید کر حج کرنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا علی تو نے نہیں بتایا یہ مسئلہ ہی نہیں؟ یا رسول اللہ بتایا ہے۔ کیا کہا؟ میں نے کہا یہ درست نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر تیرا فیصلہ انہوں نے نہیں مانا؟ کہا نہیں، یہ کہتے ہیں حضور سے پوچھ لیں گے، وضاحت اور بہتر ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا اونٹوں کے اوپر یہ جو کجاوے پالان ہے اتارو اور ممبر بچھاؤ۔ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے میرے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے لہرا کر فرمایا من کنت مولہ فہذا علی مولا، جس کا میں آقا اس کا علی آقا، جو علی کا فیصلہ وہ محمد کا فیصلہ، جو مصطفیٰ کا فیصلہ وہ علی کا فیصلہ ہے۔ جن لوگوں نے سرکاری پیسے سے احرام خریدے ان کا حج درست نہیں ہے، یہ علی کا فیصلہ ہے اور یہی محمد مصطفیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ اس حدیث کا پس منظر تھا۔ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، برادری ازم خاندان، یہ چیزیں بعض اوقات عرب معاشرے کے اندر بھی بڑی گہری ان کی جڑیں تھی، بولتے نہیں تھے، صدیوں بعد بھی یاد رکھتے تھے کہ یہ کس قبیلے سے اور یہ کس خاندان سے۔ ایک شخص آ گیا، اس کا نام تھا نعمان بن حارث الفہری۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ لوگوں کے انداز سنیے گا۔ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھنی شروع کر دی۔ آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دینا شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا حج کرو، ہم نے حج ادا کرنا شروع کر دیا۔ آج آپ نے حضور یہ کیا کر دیا کہ اپنے چچا کے بیٹے کو سب پر فضیلت دے دی؟ یہ فیصلہ ہم نہیں مانتے حضور، یہ آپ کا فیصلہ ہے یا اللہ کی رائے ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے جو میرا فیصلہ ہے، اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے جو میرا فیصلہ ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کا فیصلہ ہے نا تو پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں
کہ اللہ مجھے میری سواری تک پہنچنے سے پہلے تباہ و برباد کر دے، میں یہ فیصلہ آپ کا نہیں مانوں گا۔ چند قدم چلتا ہے، آسمان سے پتھر لگتا ہے، اس کا سر پھٹتا ہے، اور سواری کے پاس پہنچنے سے پہلے واصل جہنم ہوتا ہے۔ اور اللہ اپنی قدرت سے پیغام دے رہا تھا کہ سنو لوگو، جو مصطفیٰ کی عدالت کا فیصلہ ہے وہی خدا کا فیصلہ ہے۔ بلکہ اس کو شروع سے کروں، علی کا فیصلہ مصطفیٰ کا فیصلہ، مصطفیٰ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اور یہ منکر ولایت علی کے لیے یہ ایک پیغام تھا کہ علی کو مولا نہ ماننے والوں، وہ دربار محمد میں سامنے آ کے منکر بنا، رسوا کر دیا گیا۔ صبح قیامت تک جو علی کی ولایت کا منکر ہوگا وہ رسوا ہوتا رہے گا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ خصائص مولا علی میں سورہ مجادلہ کی ایک اور آیت بڑی قابل غور ہے۔ پروٹوکول دیکھیے حضور کی بارگاہ کا، حیرت ہوتی ہے ہمیں، لوگ اپنے آپ کو دین کا علم بردار بھی کہتے ہیں اور حضور کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہوئے لفظ بھی ہلکے بول جاتے ہیں۔ پروٹوکول بارگاہ نبوت کا، دولت مند، مالدار، صاحب حیثیت لوگ دربار مصطفیٰ میں آتے، جو بات کرنی ہوتی ضروری کرنے کے بعد بھی بیٹھے رہتے تھے۔ وہ جو ماڑے لوگ تھے نا کچھ، وہ پریشان ہو جاتے کہ یا رسول اللہ کاش ہمیں بھی اتنا وقت مل جاتا۔ اللہ نے ان وہ جو نادار ماڑے لوگ تھے نا ان کی سن لی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اے ایمان والو، آج کے بعد بارگاہ نبوت کا ادب یہ ہے، بات بعد میں کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ پہلے کرنا۔ یہ عزت کیا کم ہے جسے اللہ بات کرے تم اس سے مخاطب ہو رہے ہو؟ یہ حضور کی بارگاہ کا پروٹوکول۔ اللہ سورہ مجادلہ میں یہ واحد آیت ہے جو نازل ہوئی، اور اس سے پہلے بھی اس پر کسی نے عمل نہیں کیا سوائے مولا علی کو، اور اس کے بعد بھی کسی نے عمل نہیں کیا۔ اور حضرت علی فخر سے یہ بتایا کرتے، فرمایا ایمان والو جب میرے نبی سے بات کرو پہلے کچھ صدقہ دو اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ اللہ تمہیں یہ عزت دے رہا ہے، جس نبی سے رب بات کرتا ہے تمہیں مکہ مدینہ کی گلیوں میں محبوب مل جاتا ہے، پہلے صدقہ دو شکرانے کے طور پر۔ مولا علی بیٹھے تھے، یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا یہاں نا کتنے لیول ہیں، کتنے مقام اور مرتبے ہیں، لیکن فقراء صحابہ میں مولا علی کا شمار ہوتا ہے۔ فقراء صحابہ وہ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، 4.25 سال دور اقتدار رہا ہے مولا علی کا، زکوٰۃ پھر بھی فرض نہیں ہوئی، جمع ہی نہیں کرتے تھے، بانٹ دیا کرتے تھے، تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان ہیں، حضرت ابوذر ہیں، حضرت عمار بن یاسر ہیں، حضرت بلال ہیں، مولا علی ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں کئی بار اللہ نے پیغام دیا کہ جنت ان کی مشتاق ہے، جنت ان کی مشتاق ہے۔ اور آپ ان لوگوں کو بڑی محبت سے اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے۔ وہ آیت صدقہ نازل ہوئی، فرمایا بات بعد میں صدقہ پہلے شکرانے کے طور پر۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرے محبوب سے بات کرنی ہے، اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کرو تاکہ مالک کا کرم ہو جائے، میرے یار سے ہم کلامی کا شرف مل رہا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ مولا علی محنت مزدوری کر کے آئے، جیب میں کچھ سکے تھے، فوراً نکال کے حضور کی بارگاہ میں وہ سجی دیاڑی مزدوری کے وہ جو سکے تھے وہ درہم حضور کی بارگاہ میں صدقے کے طور پہ پیش کیے، اور مولا علی کہتے پھر میں نے ایک صدقہ راہ خدا میں دیا، حضور سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اور 10 سوال میں نے پوچھ لیے۔ اب اللہ کو نہ رحم آ گیا، پھر وہ غریب صحابہ سوچنے لگ پڑے کہ پہلے امیر انجے کول بیٹھے رہندے سن، ہن پیسے ہون گے تے گل کریں گے، ہور اوکھا کام ہے۔ اسی لمحے اللہ نے نہ جبریل کو بھیجا، فرمایا یہ حکم آیت کی صورت میں قرآن میں تو باقی رہے گا، پر اس پہ عمل نہ کرنا، یہ اللہ تمہیں رخصت عطا فرما رہا۔
आयत वो आज भी मौजूद है, हुक्म मनसूख हो गया उसका। इसी तरह बड़े बड़े सखी मिलते हैं दुनिया में, लेकिन हालत रुकू के अंदर सखावत करता हुआ सिर्फ अली नजर आ रहा है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह फरमाता है मैं अल्लाह भी तुम्हारा वली हूँ, मेरा रसूल भी तुम्हारा वली है, ईमान वाले भी तुम्हारे वली हैं। और कौन ईमान वाले? अल्लज़ीना युकीमून सलाता, वो ईमान वाले जो नमाज कायम करते हैं, वयूतून ज़काता, ज़कात देते हैं। किस हाल में? वहुम राकिऊन, उनका रुकू भी जारी रहता है और अल्लाह के रास्ते में वो खर्च करना भी जारी रखते हैं। मदीना तैयबा में एक सवाली आ गया, मस्जिद नबवी, शहर रसूल, आका करीम बैठे, मौला अली नफल पढ़ रहे थे। सवाली ने सदा की, मदीना वालों अल्लाह के नाम पर कुछ दो। साड़ियाँ तबीयतां तो फिर अल्लाह के नाम तो वैसे ही होर पासे टुर जांदियां ने ना। हाँ असीं तां ने भी बस वो शै लभीए जिहड़ी किसे काम ना आवे, वो अल्लाह के राह ते देईए। हम अल्लाह के रास्ते में देते हुए उन चीज़ों का इंतखाब करते हैं जो कहीं काम नहीं आती। अल्लाह क्या चाहता है? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अपनी सबसे महबूब पसंदीदा चीज़ अल्लाह के रास्ते में दो। सवाली ने सदा की, अल्लाह के नाम पे दो मदीना वालों। अब हुजूर तो ज़ाहिर है साहिब शरीयत हैं, मेरे नबी अगर इस अमल को प्रमोट करते तो मस्जिदें फिर बेकारियों के अड्डे बन जाती, इबादत का मरकज़ कभी ना रहती। वो शरीयत के उसूल सेट करने थे। हुजूर खामोश बैठे, वो थोड़ी देर सवाल करने के बाद सवाली चुप रहा। उसने फिर अगली बात की, उसने कहा मदीना वालों अगर तुमने मुझे कुछ ना दिया, मैं तुम्हारी शिकायत अल्लाह की अदालत में लगाऊंगा। जिंदगी में ना कभी किसी ऐसे शख्स से मत उलझना, उसकी रसाई जिस बारगाह में है ना, अगर वहां से आगाज हो गया ना हमारी तबाही का, फिर हमें बचा कोई नहीं सकता। जिंदगी के अंदर कभी ऐसे लोगों से मत उलझिएगा, उनसे मुकाबला मत कीजिएगा जिनका अल्लाह के सिवा सहारा कोई ना, क्योंकि उनकी रसाई फिर जहाँ पे है वहाँ उसके बाद फिर मिलता कुछ नहीं। मैं ये बात अक्सर, वो एक चरस पीने वाला था ना, अक्सर मैं ये बयान करता हूँ, कोई नशे को प्रमोट करना मकसद नहीं, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल और यकीन। वो नशेई खड़ा था किसी सिग्नल के ऊपर, दस्तक दी उसने एक गाड़ी वाले को, शीशे पे दस्तक दी, दरवाज़ा नीचे उसने शीशा डाउन किया, कहने लगा, नशेई कहने लगा कि मुझे आज साहब कुछ पैसे दीजिए, मैंने अपना नशे की, मेरे पास पैसे नहीं है, वो मेरा काम ख़राब है, आप मुझे पैसे दें, मैं नशा ख़रीदना चाहता हूँ। उनका नहीं, ये गुनाह है और गुनाह के काम में तामन करना ये भी गुनाह होता है। आजकल तो बदकिस्मती ये है कि हमारे तालीमी मराकज़ भी नशे की इस लत के अंदर बड़ी शिद्दत के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। खुदारा अपनी नस्लों की हिफाजत कीजिए, देखिए कि कहीं हमारे बच्चे इन बुराइयों के अंदर तो नहीं लग चुके। ये तरह तरह के जदीद, ये कहीं शीशा चल रहा है, कहीं आइस का नशा चल रहा है, कहीं क्या क्या चीज़ें चल रही, और खूबसूरत जवान अपने माँ बाप की जो उम्मीदों का सहारा होते हैं, वो जीते जी खुद तो मरते हैं पर अपने माँ बाप को भी मार डालते। माह मुक़द्दस की बाबरकत सातों में अपने आप से ऐद कीजिएगा कि ज़िंदगी में ऐसी बुराइयों के करीब बिल्कुल हमने नहीं जाना। वो सवाली ने सवाल कर दिया, उसने कहा नहीं नहीं, रोटी के पैसे मांगने तो मांग लो। उसने कहा हाजी साहब, रोटी का वादा अल्लाह ने किया है, वो रोज़ देता है, जो मेरी तलब है आप मुझे वो दीजिएगा। बिल आखिर मुख्तसर करते उसने दी। उसने कहा चलो ठीक है, जा यार ले जा। चंद कदम चला, उसने गाड़ी साइड पे लगाई, कहा देखो रिज़्क़ का वादा जो इसका यकीन है वो कैसे पूरा होता है। शादी के लिए खाने का दावत वलीमा जारी, टेंट लगा हुआ है। वो नशेई भी बेचारा चलता चलता वहाँ पहुँचा ना जब, तो आगे वो वेटर थाली के अंदर, ट्रे के अंदर सालन लेके चल रहा, तो उसे ठोकर लगी, सालन नीचे गिर गए। वो नीचे बैठ के ना बड़े इत्मीनान से बोटियाँ उठा के खाने लग पड़ा।
خیرات دینے والا بھی پیچھے آ گیا۔ اس نشئی کی نظر پڑی نہ تو مسکرا کے کہنے لگا حاجی صاحب پریشان نہ ہو، وہ روز نہ گھر میں بڑی عزت سے بٹھا کے کھلاتا تھا، آج نیچے بٹھا کے کھلا دی ہے، کوئی بات نہیں، وعدہ تو اس نے پورا کیا ہے، اس نے رزق دینے کا وعدہ تو پورا کیا ہوا، آج نیچے بیٹھے۔ تو یارو گھر کے اندر عزت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا مل جائے تو رزق کے ساتھ ساتھ رزق دینے والے کو بھی یاد کر لیا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس قابل تو ہمیں بنایا کہ عزت سے بیٹھ کے ہم کھا رہے ہیں۔ مولا کائنات نے حالت رکوع کے اندر بھی سخاوت جاری رکھ کے پیغام دیا کہ وہ دولت جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوتی رہے وہ گھٹتی کبھی نہیں ہے، اللہ اسے بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات عمل کی